سے کوئی تعلق نہیں. اس علم کا تعلق ہے علم اسماء سے جو حضرت آدم میں ودیعت کر دیے گئے تھے بالکل شروع. سورہ بقرہ کا 4واں رکوع جو ہے اس کے شروع میں ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے. اور اس کے آخر میں ذکر ہے جب فرشتوں جب آدم کو اور حوا کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر اور وہاں کا چارج سنبھالو تو فرمایا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہ علم ہدایت ہے. یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں. علم اسماء در حقیقت یوں سمجھیے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے وہی تو گٹھلی ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں. پھر اگر پانی وہاں پڑتا ہے زمین میں روئیدگی بھی ہے وہ گٹھلی پھٹے گی وہ جو اس میں سے دو پتے نکلیں گے وہ پتے اوپر بڑھیں گے درخت بنے گا. وہ پورا درخت جو ہے آم کی گٹھلی میں موجود تھا. صرف اسے پورا درخت بننے میں 2 سال 3 سال 4 سال لگے گے لیکن درخت موجود تھا. پوٹینشلی بالقوہ پورا درخت آم کی گٹھلی میں موجود تھا. ایکچولی بالفعل وہ آم کا درخت جو ہے کئی سال کے اندر وجود میں آیا. بھائی نہیں یہ معاملہ ہے کل مادی حقائق کا کل علم حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں ودیعت کر دیا گیا پوٹینشلی. اب اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے برگ و باز آ رہا ہے. اور یہ علم جو ہے اس کا تعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا آسمانی ہدایت سے نہیں ہے. اب یہ خودرو پودا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کہاں تک پہنچے گا. علامہ اقبال نے صحیح تعبیر کی ہے عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. علامہ کی زندگی میں تو انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا لیکن یہ کہ اب تو چاند پر قدم رکھ کر انسان آ چکا. تو عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. یہ ہے انسانی علم. اس انسانی علم کے ساتھ اگر وہ علم وہی علم ہدایت نہ ہو تو یہ علم جو ہے بجائے خیر کے شر بن جاتا ہے. آج وہ شیطانی قوت بن چکا ہے. وہ علم ہلاکت کا سامان بن چکا ہے تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ دوسری بات ہوئی تھی جو کہ وحی کے ذریعے سے آنے والا علم تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ علم الہدایت جو ہے یہ در حقیقت قرآن حکیم میں آ کر مکمل ہو گیا. اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات آپ سمجھ لیں. اس میں جو ارتقاء ہوا ہے پہلی کتابیں نازل ہوئی ان میں بھی ہدن تو تھی. کل بھی میں نے آپ کو آج سنائی تھی سورہ مائدہ کی انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور. ہم نے تورات نازل کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. اسی رکوع میں 7واں رکوع ہے وہ سورہ مائدہ کا انجیل کے بارے میں فیہ ھدی و نور. اس میں بھی ہدن بھی تھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. لیکن یہ ہدایت اور یہ نور درجہ بدرجہ ترقی کر رہا ہے یہاں تک کہ کامل ہوا ہے. قرآن میں آ کر الہدا بن گیا ہے. اب یہ ہدن نہیں الہدا کامل ہدایت نامہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو مضبوط رکھے بغیر تو نہیں دے سکتے. آپ چاہے پی ایچ ڈی استاد رکھ دیں کسی بچے کے لیے بچہ بھی پرائمری کی تعلیم پا رہا ہے وہ پی ایچ ڈی کا استاد کیا کچھ پلا دے گا اس کو کیا پڑھا دے گا اس کو. اس کی اپنی استعداد جو ہے ابھی اتنی کم ہے کہ اسی کی مناسبت سے اسے تعلیم دی جائے گی. رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گا یہاں تک کہ وہ اپنے پوری عقل کے اور شعور کی پوری شدت اور قوت کو پہنچ جائے گا بلوغت کو پہنچ جائے گا. اب اسے آخری پڑھایا جائے گا. اب اسے فلسفہ پڑھایا جائے گا. پہلے وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا اب فلسفی اور ہسٹری پڑھے گا. اس حوالے سے تدریجاً اللہ تعالیٰ نے تورات میں صرف احکام ہے حکمت ہے ہی نہیں. انجیل میں حکمت ہے احکام ہے ہی نہیں. دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں. تورات میں صرف احکام ہے حکمت ہے ہی نہیں.
جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، بچے کو آپ بتا دیتے ہیں بھئی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس طریقے سے، روزے کا مطلب یہ ہے اب دن بھر کھانا کچھ نہیں ہے، چاہے بچہ ابھی 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، آپ بتائیں احکام تو دے دیے جائیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ڈوز ہے یہ ڈونٹس ہے، تو حکام عشر ابھی 10 کمانڈمنٹس احکام دیے گئے حکمت میں. ابھی حکمت کا تحمل ان کے لیے ممکن نہیں تھا، ابھی وہ عہد طفولیت ہے نوع انسانی کا. یوں سمجھیے کہ آج سے 3500 سال قبل کا انسان، 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب یہ 2000 مسیح آنے والا ہے تو 3400 سال پہلے کی بات ہے. تو انسانی ذہن ابھی جس سطح پر تھا، یہاں تک کہ 2000 سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے الفاظ انجیل میں موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں. اپنے حواریین سے آپ نے فرمایا تھا ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، جب وہ فارقلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا. یہ پیشین گوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تم تحمل نہیں کر سکتے، ابھی 600 برس اور چاہیے تمہاری ذہنی بلوغت کے لیے. تو الہدیٰ مکمل ہوا ہے قرآن حکیم میں آ کر. البتہ ایک نقطہ اس میں نوٹ کیجئے، قرآن مجید اگرچہ کتاب ہدایت ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں سائنٹیفک فینومینا کی طرف اشارے موجود ہیں. چونکہ قرآن مجید ان تمام جو بھی یہ کائناتی حقائق ہیں ان سب کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کے علم کامل، اللہ کی حکمت بالغہ، سب نشانیاں. تو یہ جو فزیکل فینومینا ہیں ان کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے. بعض حقائق وہ ہے تو جن کا تعلق اسٹرانومی سے، کل فی فلک یسبحون، یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. معلوم ہر شے حرکت میں ہے. انسان پر تو ایک دور ایسا گزرا ہے وہ یہ سمجھتا تھا زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے. پھر ایک دور آیا کہا نہیں، سورج ساکن ہے، زمین حرکت کرتی ہے، اس کے لیے چکر لگاتی ہے. اور آج ہمیں معلوم ہوا ہر شے حرکت میں، ہر شے. سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے، اس میں وہ حرکت کر رہا ہے اپنے پورے کلبے کو لے کر. یہ پورا سولر سسٹم اس کا کلبہ ہے، اس پورے کلبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے. تو معلوم کل فی فلک یسبحون. اب یہ کل کا لفظ جس طرح ملحقہ ہو کر، جس طرح مبرہن ہو کر، جس شان کے ساتھ آج وہ علیحدہ ہوا ہے، واضح ہوا ہے، آج سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا. تو یہ جو فزیکل فینومینا ہے جن کی طرف قرآن مجید ریفر کرتا ہے، یہ اگرچہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں ان فزیکل فینومینا کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس دور میں آ کر اتنی واضح ہوئی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر مورس بکائی کا. یہ فرانسیسی سرجن تھے، انہوں نے مطالعہ کیا، کمپیریٹو اسٹڈی کی قرآن بائبل دونوں کی. بائبل سے مراد اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ دونوں. اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے ہماری ساری سائنسی انکشافات میں سے کسی نے غلط ثابت کیا، جبکہ تورات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس انہیں غلط ثابت کر چکی ہے. دی سائنس، دی قرآن اینڈ دی بائبل. اب یہ بات بڑی اہم ہے. اس کو بڑی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے کہا ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، عمل ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کی تدبیر ہے، اور قرآن اللہ کا قول ہے. قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں. عام انسان کے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں، اللہ کے قول و فعل میں اور قول و عمل میں تضاد ہو سکتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں انسانوں نے بات سمجھی نہ ہو،
ان کا ذہن وہاں تک پہنچا نہ ہو، ان کی معلومات کا دائرہ ابھی اس حد تک ہو کہ ان حقائق تک نہ پہنچا ہو، لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا مزید حقائق منکشف ہوں گے اور یہ بات